یہ کتنی عجیب بات ہے نا؟ مطلب ہم اپنی پوری زندگی یا تو اس ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں جو اب یعنی محض ایک مردہ قبرستان ہے، یا پھر اس مستقبل کی فکر میں جو ایک ایسا سیراب ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ انسان ان دو غیر موجود زمانوں کے بیچ پس کر اپنا آج اور ابھی کیوں گنوا دیتا ہے۔ ہاں بالکل، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم یہ غفلت کوئی جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ اصل میں جو ہمارا ذہن ہے نا، وہ ہماری بقا یعنی سروائیول کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو بقا کے لیے خطرات کا اندازہ لگانا ضروری تھا، لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب انسان نے اس نفسیاتی وقت کو یعنی ان سوچوں کے وقت کو ہی حقیقت سمجھ لیا اور خود کو فطرت سے کاٹ لیا۔ مطلب ہم نے اپنی ہی سوچوں کا ایک جال بن لیا۔ بالکل، دیکھیں کائنات میں صرف حال ہے۔ درخت ہوں، چاند، ستارے، وہ کل کے طوفان سے پریشان نہیں ہوتے۔ وہ بس کائنات کے اس مسلسل رقص کا حصہ ہے جو صرف آج اور ابھی میں ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی لیے فراہم کردہ تحریر میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ انسان کے 99% دکھ محض خیالی ہیں، یعنی جو شدید اداسی ہے وہ صرف ماضی کا پچھتاوا ہے اور بے چینی مستقبل کا خوف ہے۔ لیکن ذرا رکیے۔ ہاں بتائیں۔ اگر کسی کی نوکری چلی گئی ہے یا کوئی بیمار ہے تو وہ دکھ تو اصلی ہے نا؟ کیا موجودہ لمحے میں واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں، جسمانی تکلیف یا کوئی فوری مسئلہ بالکل ایک حقیقت ہے، لیکن اگر کوئی بالکل اسی ایک سیکنڈ کو دیکھے جس میں وہ سانس لے رہا ہے تو عموماً اس ایک لمحے میں کوئی فوری خطرہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی بالکل اس سیکنڈ میں؟ جی، دکھ کا اصل بوجھ تو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب ذہن اس ایک لمحے کی تکلیف کو اٹھا کر ماضی کی ناکامیوں اور مستقبل کے خوف کے ساتھ ملا کر ایک پورا پہاڑ بنا دیتا ہے۔ تو گویا انسان کا ذہن اسے بچانے کے چکر میں اسے حال سے ہی دور کر رہا ہے۔ یہ تو اگر فطرت اس طرح لمحے میں جیتی ہے تو شاید اسی لیے جو صوفیانہ روایات ہیں ان میں ابن الوقت یعنی وقت کا بیٹا بننے پہ اتنا زور دیا گیا ہے۔ بالکل، جو موجودہ لمحے کا حق ادا کرے، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، عملی طور پر سوچیں، ہم کسی غار میں تو نہیں بیٹھے نا؟ انسان کو بجلی کے بل دینے ہیں، نوکری کرنی ہے، تو مستقبل کی فکر کیے بغیر یہ روزمرہ کی زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ صحیح سوال ہے۔ یہاں منصوبہ بندی اور پریشانی کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ شریعت میں جو توکل کا تصور ہے وہ اسی لیے ہے، جیسے پرندوں کی مثال ملتی ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر کر لوٹتے ہیں۔ ہاں، وہ کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے۔ ایگزیکٹلی۔ ان کی کوشش پوری ہوتی ہے مگر کل کا خوف نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم روزمرہ عبادات کو دیکھیں تو نماز میں جو خشوع اور خضوع ہے وہ دراصل اسی لمحے میں پوری طرح موجود رہنے کی ایک زبردست عملی مشق ہے۔ یعنی اگر کوئی مصلے پر کھڑا ہے اور اس کا ذہن بازار کے حساب کتاب یا دفتر کی ای میلز میں الجھا ہے تو وہ جسمانی طور پر وہاں ہو کر بھی اس لمحے سے غائب ہے۔ یہ تو وقت کی ناقدری ہوئی۔ جب انسان حال سے بھاگتا ہے تو وہ شعوری یا لاشعوری طور پر اس تقسیم سے ناخوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ نظریات تو سمجھ آ گئے، لیکن فرض کریں کوئی صبح کی چائے پی رہا ہے اور تحریر کہتی ہے کہ اسے اس عمل میں پوری طرح ڈوب جانا چاہیے، مگر ذہن میں تو کاموں کا ایک طوفان چل رہا ہے۔ ہاں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے میں انسان خود کو کھینچ کر واپس حال میں کیسے لائے؟ اس کا سب سے آسان اور فوری طریقہ یہ ہے کہ توجہ سیدھا اپنی سانس پر لے آئیں۔ کائنات میں سانس وہ واحد عمل ہے جو نہ ماضی میں لیا جا سکتا ہے نہ مستقبل میں۔ واو، یہ پوائنٹ بہت گہرا ہے۔ جی، یہ ہمیشہ حال میں ہوتی ہے۔ آتی اور جاتی سانس کو محسوس کرنا ذہن کو بھٹکنے سے روکتا ہے۔ یہ تو ایک اینکر یا لنگر کی طرح کام کرتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سانس پر توجہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور خیالات مزید زور سے حملہ آور ہوتے ہیں، ایک جنگ سی شروع ہو جاتی ہے۔ بس یہی تو وہ جال ہے جس سے بچنا ہے۔ خیالات سے لڑنا نہیں ہے، کیونکہ ذہن کا کام ہی خیالات پیدا کرنا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایک خاموش تماشائی بن جائیں۔ خاموش تماشائی؟ ہاں، خیالات کو ایسے دیکھیں جیسے وسیع آسمان پر بادل گزر رہے ہیں۔ انسان وہ بادل نہیں ہے جو آ جا رہے ہیں، انسان تو وہ آسمان ہے۔
جب انہیں بنا کسی فیصلے کے گزرتا دیکھا جائے تو ان کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے، اور اس میں شکر گزاری سب سے اہم چابی ہے۔ زبردست۔ جو اس وقت میسر ہے اس پر راضی ہونا ہی حال کی خوبصورتی دکھاتا ہے۔ واقعی زندگی کا کوئی ریہرسل نہیں ہو رہا، یہ ایک اصل لائیو شو ہے۔ اگر ابھی کو گوا دیا تو زندگی کو گوا دیا۔ بالکل، یہی اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اور اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک مقام چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کی حقیقت اور خوشی صرف اسی ایک دھڑکتے ہوئے لمحے تک محدود ہے، تو ان تمام بے تحاشا منصوبوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، جن کی تکمیل کے لیے ہم مسلسل اپنا آج اور اپنا سکون قربان کر رہے ہیں؟